دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ ہمارے فیصل آباد کے بڑے مشہور بزرگ عالم خطیب گزرے حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی خدمات ہیں یہاں۔ تو وہ ایک دفعہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں تشریف لائے، اس وقت ہم پڑھتے تھے وہاں پر، تو غالباً سنا یہ تھا کہ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے یا کلاس فیلو تھے، آگے پیچھے بہرحال ہم عمر تھے اور پرانا دوستی کا تعارف کا تعلق، تو خطیب بھی تھے اور طبیعت میں مذاق بھی تھا، تو بڑے بھی تھے۔ تو جب جامعہ اسلامیہ امدادیہ آئے اور حضرت نے ان کو مدرسے کے دفتر میں اور کمرے میں بٹھایا، تو ماشاءاللہ بڑا شاندار کمرہ بنا ہوا تھا، تو مذاق میں فرمانے لگے آخرت تو لے ہی گئے، صوفی دنیا بھی لے گئے۔ یہ آخرت تو لے ہی گئے، یہ صوفی دنیا بھی لے گئے کہ ایسے کمرے بنائے ہوئے ہیں کہ ایسے کمرے ہمارے پاس بھی نہیں ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ دین میں لگو گے تو اللہ پاک تمہیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اچھی عطا فرما دیں گے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو سفر میں جب کوئی ایسے سفر میں جائے، یہ تو عجیب ہی سفر تھا، ویسے دنیا کا کوئی بھی سفر ہو تو آدمی واپس آ کر اس سفر کے حالات سناتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں عجیب دیکھیں، نہیں دیکھیں، تو یہ تو سارا سفر ہی بڑا عجیب تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، بلال جی یا رسول اللہ، میں جنت میں چل رہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو آواز آ رہی تھی کسی کے چلنے کی، پاؤں کی، بندہ نہیں نظر آ رہا تھا، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے جس کے پاؤں کی آواز آ رہی؟ کہا جی بلال ہے۔ وہ کدھر ہے؟ جنت میں نظر نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ جنت میں تو آدمی جاتا ہے مرنے کے بعد، بلال تو بھی زندہ ہے، وہ تو بھی جنت میں پہنچے نہیں ہیں، تو مکے میں چل رہے ہیں، مکے میں چلتے ہیں، چلتے مکے میں ہیں، جنت میں پاؤں کی آواز آ رہی ہے۔ بلال تو کیسا خوش نصیب ہے، کون سی تیری ایسی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ تم یہاں چلتے ہو اور جنت میں پاؤں کی آواز جاتی ہے؟ تو انہوں نے جو نیکی بتائی ہے وہ میرے اور آپ کے عمل کرنے کی ہے، اس لیے میں سنانے لگا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، میں نے اپنی ایک عادت بنائی ہوئی کہ میں سارا دن صبح سے شام تک جب تک جاگ رہا ہوں نا، ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، اب صبح 10 بجے کون سی نماز کا وقت، 11 بجے کون سی نماز کا وقت، 9 بجے کون سی نماز کا وقت، لیکن ہر وقت میں باوضو رہتا ہوں۔ جب بھی وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور ہر وضو کے ساتھ کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اگر ٹائم ہے نماز کا پھر تو نماز ٹائم والی پڑھ لیتا ہوں، نہیں تو ویسے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں تاکہ یہ میرا وضو نماز سے خالی نہ جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہ نیکی تیری اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ تم یہاں چلتے ہو اور جنت میں تمہارے قدموں کی آواز جا رہی۔ تو وضو ایک نور ہے۔ کتابیں پڑھنے والے طلباء، قرآن پاک پڑھنے والے طلباء، ہمارے اکابر میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے کیسا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ایک کتب خانے میں گئے تو وہاں ایک کتاب دیکھی، اس کتاب کا بڑے لمبے عرصے سے نام سنا ہوا تھا، ابھی تک دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس مکتبے میں وہ کتب خانے میں کتاب موجود تھی، تو کتب خانے والوں سے کہا کہ میں یہ کتاب بڑا شوق رکھتا تھا بڑے عرصے سے، تو اتفاق سے تمہارے کتب خانے میں موجود ہے، تو مہربانی کرو مجھے دے دو۔ میں فوٹو اسٹیٹ کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، تو میں ہاتھ سے 2-4 دن ہفتے میں اس کو لکھ لوں گا پھر واپس کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ باہر لے جانے کی اجازت نہیں، ہمارے پاس بھی ایک ہی کتاب ہے کہ گم نہ ہو جائے، یہیں آپ بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو کر لیں۔ اب یہیں ہفتہ کون لگا ہے کہ ہفتہ بیٹھا رہے لکھا رہے۔ کہا اچھا مجھے ایک دفعہ پڑھ لینے دیں۔ کافی موٹی کتاب تھی، وہ شروع سے آخر تک ایک دفعہ ساری پڑھ لی، تو پڑھ کر کتاب بند کر کے ان کو دے کے آ گئے۔ گھر آ کر وہ جو ایک دفعہ ساری کتاب پڑھ لی تھی نا، اتنی ایک دفعہ پڑھنے سے ساری حفظ یاد ہو گئی۔ وہ ساری کی ساری کتاب آ کر گھر بیٹھ کر دوبارہ زبانیں لکھی اور لکھ کر ان کو بھیجی کہ میں نے یہ کتاب صرف ایک دفعہ پڑھنے سے یاد کر لی تھی،
اب میں نے لکھی ہے، اب یہ کتاب اس کتاب کے ساتھ ملاؤ، کوئی غلطی تو نہیں آ گئی، کوئی لفظ آگے پیچھے تو نہیں ہوگی۔ ایسا حافظہ تھا، ایسا حافظہ تھا۔ لیکن ایسے حافظے والے اس میں پیچھے دخل ہوتا ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں جیسے محلے کی خواتین ملنے کے لیے گھر والوں کو آ جاتی ہیں، کوئی بوڑھی خاتون گھر میں پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، گھر والوں کو ملنے کے لیے آئی، تو بوڑھی تھی، عمر رسیدہ تھی، تو وہ ان کے چہرے سے کوئی کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھی ہیں، اپنا ہی گھر ہے، تو اندر تشریف لے آئے تو نظر پڑ گئی۔ بہت سخت ناراض ہوئے گھر والوں سے، اور فرمایا کتنے سالوں سے الحمدللہ کسی پر میری نظر نہیں پڑی غیر محرم، تم نے میری نظر نہ پا کر دی، میری آج میں بے پردگی کرا دی۔ آج موبائل میں، کل پرسوں مجھے کسی نے بڑے موبائل میں فون ملا کر دیا تھا، وہ جب فون ملایا نا تو اوپر لڑکی کی تصویر تھی، تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ فون ملا ہے اوپر لڑکی کی تصویر ہے، تو پتہ نہیں اس نے کوئی شاید جان کے لگا رکھی ہے۔ اچھا پھر اس کے ایک دو دن بعد کسی سنجیدہ عالم کا پھر میں نے فون دیکھا، سمجھدار نیک عالم کا، انہوں نے فون ملایا تو انہوں نے بھی جو ہی کال ملائی اوپر وہی لڑکی کی تصویر ان کے موبائل پر بھی آ گئی۔ یعنی اب یہ صورتحال ہو گئی ہے، اب اس کی نظر کیسے پاک رہے گی کہ چاہتے نہ چاہتے وہ یوں تصویریں دیکھ رہا ہے۔ اور جس عمر میں آپ ہیں، اس عمر میں جب آپ بڑا موبائل رکھیں گے تو پھر تو آپ وہ شوق سے دیکھیں گے، تو آپ کا حافظہ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، کتاب تو کتاب، سادہ کاغذ بالکل صاف ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اس سادے کاغذ کو بھی الحمدللہ میں نے بغیر وضو کے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، سادے کاغذ کو بھی۔ کیوں؟ یہ بھی کتاب کا ہی ایک جز بننا ہے۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے اتنا ادب کیا کتاب کا، اتنا ادب کیا، احترام کیا علم کا، اور اتنا پاکیزہ بنایا اپنی سوچ کو، اپنی نگاہ کو، اپنے کانوں کو، پھر اللہ پاک نے قبولیت بھی ایسی دی، حافظہ بھی ایسا دیا، علم بھی ایسا دیا۔ تو اس لیے آپ حضرات جو طالب علم ہیں اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے نکلا اس مقصد کے لیے کہ میں علم سیکھوں، تو علم سیکھنے کے راستے پر چلنے کی برکت سے اللہ پاک جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ تو سڑک گھر سے چلے ہیں، اس مدرسے کے راستے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچے ہیں، جنت کا راستہ آپ نے نہیں ڈھونڈا، لیکن اللہ پاک اس کی برکت سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے۔ اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ سنت ہے۔ جنت کا راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ انسان کا جو نفس ہے، انسان خود نفس اس کا خود انسانی نفس ہے، تو انسان کے نفس کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے، بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بھاری کام اس کو، مشکل کام اس کو کیا لگتا ہے؟ نفس کو سب سے زیادہ مشکل کام اس کو لگتا ہے سنت پر عمل کرنا۔ سنت پر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ بات مجھے اس بچے کے بالوں سے یاد آئی، یہ جو بیٹھا ہوا نا، اب دیکھیں بہت سارے بچوں نے بال رکھے ہوئے ہیں تو وہ سنت کے خلاف ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا حرمین شریفین میں نا آج کل ایک بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، بال کٹواتے ہیں نا تو تھوڑے سے کینچی لے کر کٹوا لیتے ہیں بس جب عمرہ مکمل کرتے ہیں۔ شاید دوسری فقہوں میں ہو گنجائش، اس کی فقہ حنفی میں تو نہیں ہے۔ تو ایک عربی نوجوان عالم ہوگا شاید، وہ دوسرے عربی کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا تھا، حدیث پاکہ مشکاۃ شریف میں حدیث آ رہی ہے، ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، تو جیسے یہ فیشن بنے ہوئے نا، ادھر سے بڑے ادھر سے چھوٹے، تو اس کا ایسا فیشن بنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ کیا کر رکھا ہے، کہیں سے بڑے بال کہیں سے چھوٹے بال، قضا کا لفظ بولا، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القض،
قضا سے منع فرمایا۔ تو وہ عربی نوجوان سمجھا رہا تھا کہ یہ جو لوگ اس طرح سے بال کاٹ رہے ہیں یہ قضا بنتا ہے، اور قضا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بالوں کی سنت دو ہی ہے، کون سی؟ یا تو ٹنڈ کرا دیں، ٹنڈ کرا دیں، یہ حج کے موقع پر ٹنڈ کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرے کے موقع پر کروائی، اور اگر بال رکھنے ہیں تو پٹے رکھیں، لیکن پٹے رکھنے کے لیے بھی ایک سنت کی حد ہے، وہ کیا ہے؟ وفرا، لما، جمہ، یہ 3 درجے ہیں پٹوں کے، وفرا، لما، جمہ۔ یہ جو کان تک ہوتے تھے، تھوڑے سے نیچے آ جاتے تھے، اگر زیادہ دن گزر کے حجامت کرنے کے تو زیادہ سے زیادہ یہاں گردن کو لگنا شروع ہو جاتے تھے، بس اتنا لمبے ہو جاتے، پھر کٹوا کر کانوں کے برابر کر لیتے تھے۔ اب یہاں تک تو سنت، لیکن اگر اس سے بھی لمبے ہو گئے پھر وہ سنت نہیں رہے، پھر وہ سنت سے آگے چلے گئے۔ تو جیسے یہ کبھی ادھر کٹوا لیں ادھر کٹوا لیں، یہ سنت نہیں ہے، تو بہت لمبے بال لے جانا وہ بھی سنت نہیں۔ اب انہوں کو شوق ہوا سنت پر عمل کروں، وہ نفس کے لیے مشکل ہے، تو اس نفس نے سنت سے ہٹانے کے لیے کیا کہا؟ تھوڑے سے اور لمبے کر لو تاکہ سنت پر عمل نہ رہے۔ نفس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیں سنت پر نہیں آنے دیتا، سنت پر نہیں آنے دے گا، لباس میں، بالوں میں، حجامت میں، وضاقتہ میں، شلوار کو دیکھیں وہ کہاں ہے، اور بالوں کو دیکھیں، حجامت کو دیکھیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، سنت کا طریقہ جنت کا راستہ ہے۔ تو جس کا علم اللہ پاک کے ہاں قبول ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ اور جنت کا راستہ کیا بتایا؟ سنت۔ تو اس لیے کوشش کریں، استادوں سے پوچھیں، سیکھیں۔ ہم یہی تو سیکھنے آئے ہیں کہ میرے بال سنت کے مطابق، میری داڑھی سنت کے مطابق، میری شلوار سنت کے مطابق، میری قمیص سنت کے مطابق، پگڑی باندھیں، ٹوپی پہنیں، پگڑی باندھیں سنت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو جنت کے راستے کے لیے ہم یہاں گھر سے نکل کر مدرسوں میں آتے ہیں، تو اسی مقصد کے لیے ہم نے اللہ پاک کا یہ دین کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ متفرق 3-4 باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ تو سال کا آغاز ہے، نیت درست کر لیں کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے۔ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے سے، شریعت پر عمل کرنے سے۔ ہمیں مسئلے معلوم نہیں ہیں، شریعت کا علم نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، پڑھنے سے پتہ چل جائے گا، جب پتہ چل جائے گا عمل کریں گے تو اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ بس خود بھی سیکھیں گے، آگے دوسروں کو بھی سکھائیں گے، اللہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے، انشاءاللہ پھر کام بن جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔